بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے حجر اسود کے اوپر جو ازدحام کی صورت میں، رش کی صورت میں مرد اور خواتین بوسہ لینے کی خاطر اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں نے یہ بتانا ہے کہ علماء کرام اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے، علم کیا بتاتا ہے۔ تو میں نے علماء کرام سے جو سوال کیا، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا وہ سوال سناتا ہوں، اور تمام علماء کو میں نے ایک ہی سوال سینڈ کیا وائس میسج کی صورت میں، اور پھر انہوں نے جو جوابات دیے اس موضوع کے اوپر، اس سوال کے اوپر، وہ میں باری باری جو ہے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سناؤں گا۔ تو میں نے جو ان سے سوال کیا، یہ پہلے آپ یہ سوال سن لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال پوچھنا تھا، اور سوال کا تعلق جو ہے یہ جس طریقے سے حجر اسود کے حوالے سے ہے کہ حجر اسود پر جو بوسہ دیا جاتا ہے اور ہجوم کی صورت میں جو دیا جاتا ہے، تو جس میں ہجوم کے اندر خواتین بھی اندر چلی جاتی ہیں اور ایک مخلوط صورت بن جاتی ہے، یا پھر اگر خواتین نہیں بھی ہیں تو ہجوم کی صورت میں ایک دوسرے کو دھکے دے کر اور ایک دوسرے کی بے اکرامی کر کے اور ایذائے مسلم پہنچا کر اور اپنی جان کو بھی رسک میں لے کر، جس میں بعض اوقات اموات بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے زخمی بھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو ایسی یہ جو صورتحال جو اکثر مطلب حجر اسود پر نظر آ رہی ہے، تو اس میں شرعی احکام کیا ہیں اور شرعی اس کی کیا حیثیت ہے کہ آیا یہ اس طرح ٹھیک ہے، جائز ہے جو لوگ دے رہے ہیں، یا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ثواب ہے؟ تو اس کی ذرا مہربانی فرما کر میری تصحیح فرما دیں، اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ میں خود سیکھنے والا ہوں، اس طرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب سیکھیں، اس عمل کو ہم سب سیکھیں، اور میں بھی اسی طریقے سے سیکھنے والا ہوں، اور سیکھنا آپ کو پتہ ہی ہے علماء کرام سے ہے، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی اس دوران کوئی ایسی چیز ہو تو علماء کرام میری تصحیح فرمائیں، اور اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے مطلب واٹس ایپ کے ذریعے میری تصحیح فرما سکتے ہیں علماء کرام۔ جی، تو سوال آپ نے سن لیا۔ اب سب سے پہلے میں جو ہمارے مفتی شفاقت صاحب ہیں ان کا سوال جواب آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے اس سوال کے پیش نظر کیا جواب دیا، تو ان کا یہ وائس جواب آپ سنیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، اس کی تفصیل تو آپ نے خود اپنے سوال میں کافی واضح فرما دی ہے کہ ایذائے مسلم جو ہے وہ تو حرام ہے، کسی کو اپنے عمل سے، جسم سے، کسی بھی عضو سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں حجر اسود کو بوسہ دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، ایک افضل چیز ہے، ایک برکتی چیز ہے۔ اس کے لیے خواتین کے ساتھ اختلاط ہونا اور خواتین کے جسم کے ساتھ جسم مس ہونا، اس طرح دھکے دینا، اس کے نتیجے میں کسی کو پاؤں تلے رون ڈالنا، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف کا سبب بننا، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ انسان پیچھے رہ کر ہی دور سے جو استلام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ لے لے، تو اللہ تعالیٰ تو نیات پہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے خواتین کے ساتھ بھی مس ہوا، دوسروں کو اس سے دھکے بھی لگے، پاؤں سے بھی تکلیف ہوئی، ہاتھ سے بھی ہوئی، اور ایک گتھم گتھا ہوئے، تو یقیناً اس نے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس نے ایک مستحب کام حاصل کیا ہے، تو یہ اتنی افضل چیز نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی افضل چیز نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ کوئی آدمی اظہار آسانی سے دوسروں کو بچانے کی نیت سے، اس کو پتہ ہے کہ میں رش میں پھنس کر بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے یہ کام نہیں کر سکتا، تو دور سے استلام کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی بوسہ دینے کا اجر عطا فرمائیں گے، اور مزید یہ کسی گناہ کا بھی مرتکب نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس طرح کی صورتحال میں حجر اسود کو بوسہ دینا نہ صرف کہ غیر مناسب ہے بلکہ ناجائز ہے کہ جسے اتنے لوگوں کی تکلیف کا انسان سبب بن جائے۔ بعض دفعہ خود اس کی زد میں آ کر خود بھی کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے، مر سکتا ہے، کوئی عضو ٹوٹ سکتا ہے، پاؤں تلے روندا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ حجر اسود کی فضیلت اتنی انہوں نے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی فرض کا درجہ رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں جو
گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، اس کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ میرے خیال سے جہاں لوگوں کو حجر اسود کی فضیلت بتائی جاتی ہے، اہمیت بتائی جاتی ہے، اس سے زیادہ اہمیت یہ بتانی چاہیے کہ اظہار ثانی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس لیے اس میں اعتدال سے کام لیا جائے۔ جی، تو یہ کوشچن آپ نے سن لیا، اور کوشچن کا آپ نے جواب بھی سن لیا، مفتی شفاقت صاحب نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب سے جو چیز میں نے سمجھی وہ یہ کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو بوسہ دیا جا رہا ہے اس کنڈیشن میں، ازدحام کی کنڈیشن میں ازدحام کا لفظ اور جم کا لفظ بار بار اس لیے استعمال بھی کر رہا ہوں کہ عام طور پر اکا دکا اگر موقع ملتا ہے تو وہ اس کا بوسہ دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اس صورت میں بوسہ دے رہے ہیں یہ ایک وقت میں کئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ ایذائے مسلم بھی پہنچا رہے ہیں، اور پھر مخلوط صورت میں عورتیں اور مکس جو ہے مطلب وہ کر رہی ہیں، بوسہ لے رہی ہیں، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی مطلب جو ہے مرد اور خواتین آپس میں جڑتے ہیں جب، تو وہ بھی مطلب حرام ہے۔ دوسری بات جو ان کی میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ہم یہ بوسہ دیں گے تو پھر یہ ہمارا جو ہے عمل جو ہے کمپلیٹ ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ جو ہے ہمارے لیے کوئی گناہ ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس طرف سے لا علمی ہے کہ میں یا کم علمی ہے کہ میں مستورات بھی اندر جا رہی ہیں اور وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور مرد بھی جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایذائے مسلم پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے سن لیا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے دوسرے جو عالم مفتی ہیں جن کا میں نے وائس نوٹ ریکارڈ کیا ہے ان سے یہی سوال کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔